ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی میں ایک کرائے کے گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ویسے تو میرا تعلق پنجاب کے گاؤں سے تھا۔ میں نے اپنا سارا بچپن ایک گاؤں میں گزارا تھا، اسی لیے وہاں پر نہ تو پڑھائی کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی اور نہ ہی اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے اسکول بھیجا جاتا تھا، بلکہ انہیں گھر میں رہ کر گھرداری سکھائی جاتی تھی۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو یہی لگتا تھا کہ گھر چلانے کے لیے لڑکی کو صرف گھرداری آنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور چیز ضروری نہیں ہوتی، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میری اماں نے مجھے گھرداری تو بہت اچھے طریقے سے سکھائی تھی اور میں اسکول کبھی نہیں گئی تھی۔ میں ان پڑھ تھی اور پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ گھر کے سارے کام کاج مجھے بہت اچھے طریقے سے آتے تھے، اور اب میں ایک اچھے رشتے کے انتظار میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری اماں نے میرے لیے بہت رشتے تلاش کیے، لیکن وہ سبھی رشتے میری اماں خود ہی ان سے انکار کر دیتی، کیونکہ اماں کو میرے لیے ان میں سے کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں دکھنے میں خوبصورت تھی اور اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں کریں۔ گاؤں سے تو بہت سارے رشتے میرے لیے آتے تھے، مگر اماں میری شادی کسی اچھی جگہ شہر میں کرنا چاہتی تھیں تاکہ میری آگے کی زندگی اچھی اور پرسکون گزرے۔ میرے ابا کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور میں اور اماں ہم دونوں ماں بیٹی گاؤں میں رہتی تھیں اور محنت کر کے اپنا گزارا کرتی تھیں۔ میری اماں نے محنت کر کے بہت کچھ میرے لیے جمع کیا تھا، اور پھر آخر کار ایک اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ لڑکا شہر میں اپنا کاروبار کرتا تھا، لڑکے کی ماں گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ لڑکا شادی کر کے بیوی کو اپنے ساتھ شہر لے جائے گا۔ اماں کو تو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، انہوں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ شادی کر کے ایک بڑے شہر میں جاؤں گی۔ لڑکا کراچی کام کرتا تھا، اور کراچی کا تو میں نے آج تک صرف نام ہی سنا تھا، وہاں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، جبکہ مجھے بہت ہی شوق تھا کہ میں کسی بڑے شہر میں شادی کر کے جاتی۔ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اماں اکیلی رہ جائیں گی۔ جیسے ہی رشتہ پکا ہوا تو ساری سہیلیاں اور خاندان والے مبارکباد دینے کے لیے آ گئے۔ سہیلیوں نے یہی کہا کہ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں جو اتنے بڑے اور اچھے شہر میں میرا رشتہ ہو گیا ہے، ورنہ تو وہاں جانے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ ایسے بڑے شہروں میں تو صرف انہی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ مجھ جیسی بھلا عام سی لڑکی کا اس بڑے شہر میں رخصت ہو کر جانا بہت بڑی بات تھی۔ رشتہ پکا ہونے کی دیر تھی کہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور میری اماں نے ایک ایسے شخص سے میری شادی کروا دی جسے میں جانتی نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے شادی سے پہلے اسے دیکھا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ گاؤں کے تو یہی رسم و رواج تھے۔ اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد میرے شوہر کو شہر واپس جانا تھا، اور میری ساس نے مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا کہا۔ جانے سے پہلے میں اماں سے ملنے آئی تھی۔ میری اماں اب میرے ماموں کے گھر میں رہنے لگی تھیں، کیونکہ وہ اکیلی تھی، اسی لیے وہ میرے ماموں کے پاس چلی گئیں۔ اب مجھے اماں کی فکر نہیں تھی، اسی لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ کراچی شہر میں آ کر رہنے لگی۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی سنور گئی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بدلنے لگیں۔ میری زندگی میں وہ کچھ ہونے لگا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نئے شہر میں بہت سارے خواب لے کر آئی تھی، اور یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میرے خوابوں کا شہر ہے اور یہاں پر میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے۔ شروع میں تو میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا اور مجھے گھمانے کے لیے گھر سے باہر بھی لے کر جاتا، لیکن پھر شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب اس نے اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیے۔ تب جا کر مجھے پتا چلا تھا کہ میرا شوہر یہاں پر کوئی اپنا کاروبار نہیں سنبھالتا۔ وہ ایک معمولی سی فیکٹری میں نوکری کرتا تھا، اور جو تنخواہ ملتی تھی وہ سارے پیسے اپنے اوپر خرچ کرتا۔ انہی پیسوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا اور سارے پیسے جوئے میں لگا دیتا۔ گھر کے حالات بہت خراب رہنے لگے تھے۔ میری اماں نے بہت محنت کر کے میرے لیے کچھ جمع کیا تھا، جس میں کچھ زیور بھی تھا، اور میرے شوہر نے وہ زیور بھی مجھ سے چھین کر بیچ ڈالا۔ اب تو میں بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اور اماں کی کوئی نشانی میرے پاس نہیں تھی۔
وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، مگر میں گھر جاتی تو میری اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتی۔ میں انہیں یہ اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے شوہر کی مار بھی کھاتی، لیکن اسی گھر میں تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، جبکہ میرا شوہر مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ مجھے کہتا کہ میں باہر جاؤں اور کما کر لاؤں۔ بھلا میں اس شہر میں کہاں سے کما کر لاتی؟ مجھے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں تھے، اور نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی کہ کوئی نوکری کر لیتی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے زبردستی مجھے ایک فیکٹری میں کام پر لگا دیا۔ میں سارا دن وہاں پر کام کرتی اور رات کو گھر آ کر گھر کے کام کاج کرتی۔ ایک دن اسی طرح سے مجھے میرے ماموں کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میری جان نکال لی اور میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی۔ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں گاؤں چلی گئی اور اماں کو آخری مرتبہ دیکھ کر دوبارہ سے واپس آ گئی، کیونکہ اس گاؤں میں کیسے رہ سکتی تھی؟ ایک ہی سہارا تھا، میری اماں، اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے میں شہر واپس آ گئی۔ میری ایک بیٹی تھی، اور بیٹی ہوتے ہی میرے شوہر نے ہم دونوں پر اور ظلم کرنا شروع کر دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی بیٹا ہوتا اور اسے بھی وہ کام پر لگا کر ہم دونوں ماں بیٹے کی کمائی کھاتا، لیکن اب بیٹی تھی تو وہ اسے بوجھ لگنے لگی۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے اور ہماری 2 بیٹیاں تھیں۔ 2 سال بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ اب وہ کسی اور لڑکی کے چکروں میں تھا۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ واپس گاؤں بھی جاتی تو وہاں جا کر کیا کرتی؟ رشتہ دار جنہوں نے پہلے مجھے اور اماں کو سہارا نہیں دیا تھا، اب مجھے اور میری بیٹیوں کو سہارا کہاں سے دیتے؟ میں نے سوچا کہ وہاں جانے سے اچھا ہے کہ یہیں شہر میں رہتے ہوئے میں کوئی نوکری کر لوں اور یہیں پر کما کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال لوں۔ یہاں پر تو مجھے کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، جبکہ گاؤں جا کر تو مجھے کوئی بھی کام نہیں ملے گا۔ وہاں بھوکے مرنے سے اچھا تھا کہ میں یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا گزارا کر لیتی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے بہت محنت کی اور بہت کوشش کے بعد ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ وہاں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ فیکٹری میں کام کرنے سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی تھی کہ گھر کا گزارا ہو سکتا، اس لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اچھی جگہ نوکری کر لیتی۔ پڑھائی بھی نہیں کی تھی تو ایسے میں میرے لیے یہی کام بچتا تھا کہ میں لوگوں کے گھر جا کر ان کا کام کرتی۔ اس کام کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ تنخواہ تو جتنی ملتی تھی اتنی ہی ملتی تھی، لیکن اس کے علاوہ پرانے کپڑے اور پرانا سامان مل جاتا تھا۔ کھانا بھی وہیں سے لے کر آیا کرتی تھی، جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا۔ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ گھروں کا کام کروں اور زیادہ پیسے کما سکوں۔ وہاں سے بیٹیوں کے اور اپنے کپڑے لے آتی، اور وہیں سے کھانے کا سامان بھی لے آتی۔ اسی بات کی وجہ سے تو مجھے لوگوں کے گھر کام کرنے سے فائدہ تھا، ورنہ تنخواہ تو وہ لوگ اتنی نہیں دیتے تھے کہ اس سے ہمارا گزارا ہوتا۔ بس کھانے پینے کا سامان دے دیتے تھے اور کچھ پرانی چیزیں اٹھا کر دے دیتے، جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا اور گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور اس بات کو 4 سال گزر گئے۔ میری بیٹیاں بڑی تھیں اور میں نے انہیں اسکول میں ڈال دیا۔ انہیں صبح اسکول چھوڑ کر میں اپنے کام پر چلی جاتی اور میرا سارا دن کام پر گزر جاتا۔ شام کو گھر واپس آیا کرتی تھی۔ جس محلے میں رہتی تھی وہاں پر ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ وہاں پر میرے ہی جیسے مجبور عورتیں اور مجبور لوگ رہتے تھے۔ وہاں رہنے والے سبھی لوگ کام کرتے تھے۔ مرد بھی کسی نہ کسی جگہ کام کے لیے جاتے اور عورتیں بھی کہیں نہ کہیں کام کرتی۔ کوئی عورت فیکٹری میں ملازمت کرتی تو کوئی میری ہی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی۔ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک عورت اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بھی ایک بنگلے میں کام کرنے کے لیے جاتی، لیکن ان لوگوں کے گھر کے حالات دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ عورت کسی کے گھر میں کام کرتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی اور عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ نئے سے نئے کپڑا وہ پہنتی اور آئے دن بازار سے بہت ساری چیزیں خرید کر لے آتی۔ کچھ بنا کر محلے میں بھی بانٹتی رہتی۔
میں حیران ہوتی تھی کہ ایک گھر میں کام کرنے سے اتنی تنخواہ مل جاتی ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا اور وہ اپنے اور اپنی بیٹیوں کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں بھی خرید کر لے آتی تھی۔ اس کی بیٹی بھی خوبصورت تھی اور دونوں ماں بیٹیاں بن ٹھن کر رہتیں، اچھے سے اچھا لباس پہنا ہوتا اور نئی چیزیں پہن کر گھومتی۔ بیٹی کے پاس ایک بہت بڑا فون تھا جب وہ سارا دن لے کر بیٹھی رہتی، اور اس کی ماں ایک بنگلے میں جا کر کام کرتی اور شام کو گھر واپس آ جاتی۔ دوسری طرف میں تھی جو میں اتنے گھروں کا کام کرتی تھی تو پھر بھی ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے کوئی نئی چیز خرید کر لاتی، ورنہ اتنے پیسے تو نہیں ہوتے تھے۔ وہی پرانی چیزیں جو مجھے بنگلے سے ملتی انہی سے ہم گزارا کرتے، جبکہ وہ ماں بیٹی دونوں اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ کرتی تو وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام تھی، لیکن اس کی تنخواہ مجھ سے ڈبل تھی، اور وہ جاتی بھی بہت بن ٹھن کر تھی۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی۔ پہلے تو میرا ان کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات چیت تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ عورت ہمارے گھر آنے جانے لگی تو میں بھی کبھی کبھار اس کے گھر چکر لگا لیتی تھی۔ کبھی مجھے کام سے دیر ہو جاتی تو میں اپنی بیٹیوں کو اس کی بیٹی کے پاس جانے کا کہہ دیتی اور وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ اسی طرح سے تھوڑی بہت جان پہچان بنی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی ایک بنگلے میں کام کرتی ہے اور اسے وہاں سے بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت عیش کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب میں نے ان لوگوں کے حالات دیکھے تو سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اسی بنگلے پر کام کر لوں جہاں پر وہ کام کرنے جاتی ہیں۔ کرنا تو کام ہی تھا، تو کیوں نہ ایسی جگہ کیا جاتا جہاں پر مجھے اچھی تنخواہ ملتی اور مجھے کوئی فائدہ تو ہوتا۔ میں بھی اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی۔ جس طرح اتنے سارے گھروں کا کام کرنے سے اچھا تھا کہ میں ایک گھر کا کام کر لیتی اور اچھی تنخواہ وہیں سے مل جاتی۔ اس طرح مجھے الگ الگ گھروں میں بھی جانا نہ پڑتا اور سارے اخراجات بھی اچھے طریقے سے پورے ہو جاتے۔ اسی لیے ایک دن میں نے اپنی ہمسائی سے بات کی اور اس سے یہ کہا کہ جس جگہ وہ کام کرتی ہے مجھے بھی اسی جگہ کام پر رکھوا دے اور مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کرے، تو وہ فوراً سے مان گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ آ جانا، لیکن وہاں پر کام پر جانے کی ایک شرط ہے کہ تمہیں پارلر سے اچھا سا تیار ہو کر آنا پڑے گا۔ اس کی شرط بہت عجیب تھی، لیکن مجبوری تھی، اسی لیے میں نے اس کی شرط مان لی۔ ایک مرتبہ تھوڑے سے پیسے لگانے میں کیا حرج تھا؟ اس کے بعد مجھے اچھی تنخواہ ملنے لگ جاتی اور میں بھی انہی کی طرح اچھی زندگی گزارتی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اگلے دن میں پارلر سے تیار ہو کر اپنی ہمسائی کے ساتھ چلی گئی، پر وہاں پہنچی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو وہ لوگ کچھ اور ہی کام کرتے تھے۔ جو کام مجھے بتایا گیا تھا وہ کام نہیں تھا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ اس بنگلے میں بھی باقی بنگلوں کی طرح جھاڑو پوچھا، برتن دھونے کا یا پھر کھانے پکانے کا کام ہوگا، لیکن ایسا کام یہاں پر نہیں تھا۔ باہر سے نظر آنے والا یہ بنگلہ جو کہ ایک گھر نظر آتا تھا، اندر سے گھر بالکل نہیں تھا۔ یہاں پر کام کرنے کے اسی لیے زیادہ پیسے ملتے تھے کیونکہ یہاں پر عورتیں اپنے آپ کو بیچ کر پیسہ کماتی تھیں۔ وہاں پر میری ہمسائی اور میرے علاوہ بھی بہت ساری عورتیں تھیں جو بن ٹھن کر وہاں پر آئی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ خواتین بھی تھیں اور کچھ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں یہاں کیسے آ گئی، جبکہ میری ہمسائی مجھے اپنے ساتھ آگے لے جانے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک عورت کے پاس لے آئی۔ اسے بتانے لگی کہ میں بھی آج سے یہیں پر کام کروں گی کیونکہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا اور اس سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ پر کام نہیں کرنا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جب اس عورت نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میری ہمسائی نے مجھے بتایا کہ جب وہ یہاں پر آئی تھی تو اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اسے اس کام کی عادت ہو گئی ہے۔ اب اسے بالکل بھی عجیب نہیں لگتا۔ مجھے بھی تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ بھی تو سوچوں کہ یہاں پر کام کرنے کے مجھے کتنے پیسے ملیں گے۔ وہاں پر ان عورتوں سے ہر قسم کا کام کروایا جاتا تھا، وہ ہر کام جو غیر قانونی تھا۔ وہ کام اس بنگلے میں کیا جاتا تھا اور ساری عورتیں اس کام میں ان لوگوں کا ساتھ دیتیں۔ کچھ عورتیں وہاں سے سامان لے جاتیں، انہیں وہ سامان کسی اور جگہ پہنچانا ہوتا، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا، اور اگر وہ پکڑی جاتیں تو ساری زندگی ان کی جیل میں گزرتی۔
اور کچھ عورتیں پیسے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتیں۔ بڑے بڑے اور امیر لوگ یہاں پر آتے تھے اور جو بھی لڑکی یا عورت انہیں پسند آتی اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اسی لیے تو وہ تیار ہو کر یہاں آتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ بڑی بڑی پارٹیوں میں لے جاتے اور جتنا بھی ان کا ایک رات کا کرایہ ہوتا وہ انہیں ادا کر کے یہیں پر واپس چھوڑ جاتے۔ یہی تو وہ کام تھا جس سے وہ اتنے پیسے کماتی تھی اور خود بھی عیش کی زندگی گزار رہی تھی اور اس کی بیٹی بھی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں پر جتنی بھی عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں وہ سب اپنی مرضی سے یہ کام کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، کیونکہ وہ سب حالات کی ماری ہوئی تھی۔ کسی کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو کسی کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجبوراً انہیں یہ کام کرنا پڑا تھا، اور کچھ ایسی تھیں جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک آئی تھیں، جو کہ ایک عیش کی زندگی جینا چاہتی تھیں۔ تھوڑے پیسوں میں ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی امیر سہیلیوں کو دیکھ کر ان کی طرح کی زندگی جینے کی خواہش رکھنے والی لڑکیاں یہاں پر آتی تھیں اور یہاں سے پیسہ کما کر ہر وہ چیز خریدتیں جو وہ خریدنا چاہتی تھیں۔ بڑے بڑے موبائل فون اور اچھی اچھی چیزیں جو ان کے گھر والے انہیں خرید کر نہیں دے سکتے تھے، وہ ان پیسوں سے خریدتی تھی۔ اور میں یہ سارا کچھ دیکھ کر حیران تھی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کسی انسان کے لیے اور خاص طور پر کسی عورت کے لیے اس کی عزت سے زیادہ اہم بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور اس کا جواب مجھے خود ہی یہاں پر موجود عورتوں کو دیکھ کر مل رہا تھا۔ جو بھی تھا، میں یہاں پر بالکل بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہمسائی سے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، میں اس کام کا حصہ بالکل نہیں بنوں گی۔ میرے لیے وہی کام ٹھیک تھا، مجھے جتنے بھی وہاں سے پیسے ملتے تھے میں گزارا کر لوں گی، لیکن کم از کم وہ پیسے میری محنت کی کمائی کے تھے۔ وہاں سے گھر واپس آ گئی، جبکہ میری ہمسائی اگلے دن دوبارہ سے میرے گھر آئی اور اس نے مجھے سمجھانے کی اور منانے کی بہت کوشش کی کہ اس طرح سے میری اور میری بیٹیوں کی زندگی سنور جائے گی، مگر میں نے اس عورت کو صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد مجھے میرے گھر میں نظر نہ آئے۔ میں ایسی عورت کو اپنے گھر میں گھسنے پہ نہیں دوں گی کہ جس کا تعلق کسی ایسی جگہ سے ہو۔ 2 دن اس بات کو گزرے تھے، جب تیسرے دن دوبارہ سے وہ عورت میرے گھر آئی تو اس نے مجھے ایک بہت عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جس دن میں اس کے ساتھ گئی تھی وہاں پر ایک امیر آدمی کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اور وہ آدمی پچھلے 2 دن سے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے اور مجھے تلاش کر رہا ہے۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ وہ مجھے میری منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن میں 1 دن کے لیے اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے انکار کر دیا۔ جب میری ہمسائی نے مجھے کہا کہ میں انکار بھی کر دوں گی تب بھی میرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر ایک مرتبہ کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بہت ہی امیر انسان ہے اور کسی بھی طرح مجھ تک پہنچ جائے گا۔ وہ جس طرح سے مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے، میرے انکار کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ تو میرے گھر سے چلی گئی، لیکن مجھے ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال گئی تھی۔ وہ دن گزرا تھا جب رات کو میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ جب میں نے دروازے پر دیکھا تو گھر کے باہر 2 بڑی بڑی گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک گاڑی میں اس آدمی کے گارڈ موجود تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں وہ خود موجود تھا۔ وہ میرے گھر آیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری زندگی بدل دے گا، میری بیٹیوں کی بھی زندگی بدل جائے گی، لیکن بدلے میں اسے جو کچھ مجھ سے چاہیے تھا میں کبھی بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے انکار کیا تو اس نے واقعی میں میرے انکار کو کوئی اہمیت نہ دی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس انسان سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر میں اسے انکار کروں گی تو وہ زبردستی بھی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب اسے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس کے سامنے ہاں کر دیتی۔ میں نے اس کے سامنے ہاں کر دی، یہ کہا کہ میں کل خود اس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ خاموشی سے میرے گھر سے چلا گیا۔ اب میں یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ انسان کبھی بھی میرے گھر آ جاتا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایسے میں مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ اسی رات میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن مجھے اس گھر سے تو کیا اس شہر سے بھی دور جانا تھا، اور یہ میں نے سوچ لیا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلی اور تھوڑا آگے گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ 2 گاڑیاں میرے پیچھے تھیں۔ شاید ان لوگوں کو مجھ پر شک تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ان سے جھوٹ بول رہی ہوں۔
جبکہ میں راتوں رات یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اسی لیے وہ لوگ میرے گھر کے باہر ہی موجود تھے، اور جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو ان لوگوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ وہ لوگ میرے قریب سے قریب آتے جا رہے تھے، اور اب مجھے اپنی موت اپنے بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے تو اس کے بعد میرا کیا حال ہوتا، یہ میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک سے ہی بھاگتے بھاگتے مجھے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس گھر کے اندر گھس گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ سی گلی تھی۔ اس گلی میں جا کر میں اس دروازے کے اندر چلی گئی، اور اندر سے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لیا۔ وہ لوگ پیچھے تھے، سڑک پر تھے، اسی لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پائے کہ میں کس گھر میں گئی ہوں۔ یہ گلی بہت چھوٹی اور تنگ تھی، اسی لیے ان لوگوں کی گاڑیاں اس گلی میں نہیں آ سکتی تھیں۔ وہ اپنی گاڑیوں سے اتر کر میرا پیچھا کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا، گلیوں میں اندھیرا تھا، اسی لیے تقریباً سبھی گھروں کے دروازے بند تھے۔ ایسے میں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس گھر میں موجود ہوں، میں کس کے گھر گئی ہوں، یا پھر میں کسی اور گلی میں چھپ گئی ہوں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اسی لیے وہ لوگ مجھے باہر تلاش کر رہے تھے، اور میں اس گھر میں آ گئی۔ اچانک ہی ایک بوڑھی عورت کی آواز مجھے سنائی دی جو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ عورت مجھے کوئی چور یا ڈاکو سمجھ رہی تھی، مگر میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتا دی۔ اس سے کہا کہ ایک رات کے لیے یہاں پناہ دے دے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ اس عورت نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی اور مجھ سے کہا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایک بیٹا پولیس آفیسر ہے، وہ میری اس معاملے میں ضرور مدد کرے گا۔ اس عورت نے مجھے اور میری بیٹیوں کو ایک کمرے میں بھیج دیا۔ اس کا بیٹا رات کو اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا۔ عورت نے کہا کہ اس کا بیٹا صبح اگر واپس آ جائے گا تو وہ اپنے بیٹے سے بات کرے گی۔ ایسے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے، ہم لوگ آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ صبح مجھے بے صبری سے اس کے بیٹے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی ان کا بیٹا گھر آیا تو اس عورت نے سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا دیا۔ یہ تو میری سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ میں جس گھر میں پناہ لینے آئی تھی وہ ایک پولیس آفیسر کا گھر تھا، اور وہ میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ان لوگوں کو بہت جلدی پکڑ لے گا، اور مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں جب تک ان لوگوں کا بندوبست نہیں ہو جاتا اور انہیں ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے میرا اور میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھا۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا سوائے اس عورت کے جس نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی تھی، اور وہ اس کا بیٹا اس گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ ان کے بیٹے نے اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے 1 مہینے بعد ہی اس کے بیٹے کے دشمنوں نے اس کی بیوی کو گھر سے اغوا کر لیا۔ وہ اس وقت رات کے وقت اپنی ڈیوٹی پر تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ غنڈے زبردستی اس کی بیوی کو گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ اس نے ان لوگوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ وہ ایماندار پولیس آفیسر تھا، اسی لیے بہت سارے اس کے دشمن تھے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اس کی بیوی کو استعمال کیا تھا اور اپنی باتیں منوائی تھی۔ ان کے بیٹے نے ان کی ساری باتیں مان بھی لی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس کی بیوی کو رہا نہیں کیا اور اسے جان سے مار دیا۔ تب سے ان کا بیٹا اسی طرح سے چپ چاپ رہتا ہے اور کسی سے ملتا جلتا نہیں، بس اپنے کام پر دھیان دیتا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے بہت بڑی خوشخبری ملی تھی۔ وہ سارے لوگ پکڑے گئے تھے، اور وہ آدمی جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ بھی پکڑا گیا تھا۔ اب میں آزاد تھی اور مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں کہیں بھی جا کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب خطرہ ٹل چکا تو میں نے اس گھر سے جانے کی اجازت مانگی۔ جب اس عورت نے مجھے جانے سے روک لیا اور کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا۔ میں نے جتنا وقت اس گھر میں گزارا تھا، میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس گھر کو سنبھال لیا تھا۔ اس گھر کی ساری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی، اور اب وہ عورت اس گھر کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے مجھے دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اکیلے بھی تو زندگی گزاروں گی اور در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ ایسے میں اسی کے گھر میں رہوں اور ان کے بیٹے سے نکاح کر لوں۔
اس طرح سے انہیں بھی گھر سنبھالنے کے لیے کوئی مل جائے گی اور مجھے بھی ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا ہی گھر چاہتی تھی جہاں پر انہیں تحفظ مل سکے، اور میری بیٹیوں کو ایسا ہی سائبان مل گیا تھا۔ اس طرح سے میں نے ایک پولیس آفیسر سے نکاح کر لیا اور میں اس گھر میں آرام اور سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے میری زندگی بدل جائے گی۔ میں ایک ان پڑھ عورت تھی، لیکن میرے نصیب میں ایک پڑھا لکھا قابل آفیسر کا ساتھ لکھا تھا۔ اس نے میری بیٹیوں کو بھی قبول کر لیا تھا اور اب ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔